اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں اپنے دوستوں کے لیے کوئی ویڈیو عملیات یا وظائف کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ آج ایک ادارے کی نیگیٹو سوچ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سا ایسا ادارہ ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک اور مذہب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بلکہ وہ پے در پے اس پر ملک پر اور ساتھ ساتھ اسلام پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے کر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں۔ ڈیروں پر جب فیصلے ہوا کرتے تھے، جب ان کا رول ہوتا تھا اس ملک میں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بندہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کرتا یا ان کی سوچ کے خلاف کام کر دیتا یا ان کی آپس میں سوچ نہ ملتی، تو وہ دشمنی نکالنے کے لیے اپنے ڈیروں پر جو کتے باندھے ہوتے تھے ان کو چھوڑتے اور اس بندے کو ان کے آگے ڈال دیتے، اور کتے اس کو چھیٹ پاڑ کر رکھ دیتے اور اس کو نقصان پہنچاتے، ان کی بوٹی بوٹی کر دیتے تھے۔ تو اتنا نقصان اس وقت کے وڈیرے پہنچاتے تھے کتوں کے ذریعے، لیکن اب وہی وڈیرے اب کتوں کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ نقصان اب میڈیا کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ یعنی جب دشمنی نکالنی ہوتی تھی پہلے تو وہ کتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اب اگر دشمنی نکالنی ہوتی ہو کسی کے ساتھ تو پھر میڈیا کو چھوڑ دو، تو میڈیا بھی اسی طرح اس کی کردار کشی کر کے، ان کو ذلیل و خوار کر کے، ان کو رسوا کر کے، اس کو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ جب یہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں، جب یہ زیرو کو ہیرو بنانے پہ آئے تو یہ آسیہ ملونہ کو بھی ہیرو بنا دے، جب یہ زیرو سے ہیرو اٹھانے پر آئے تو یہ ایک عجیب سی لڑکی جو اسلام مخالف ہو، ملالہ جیسی عورت، جو ملالہ جیسی لڑکی، ملالہ جیسی اسٹوڈنٹ، جب یہ زیرو تھی، جب وہ کوئی کام نہیں کرتی، جب اس نے اسلام کے خلاف بکواس کی تو اس کو انہوں نے ہیرو بنا دیا، زیرو سے اٹھا کے انہوں نے ہیرو بنا دیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام مخالف کام کریں۔ جب کوئی اسلام مخالف کام کر رہا ہوتا ہے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پھر ملک کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں، اس کو زیادہ دکھاتے ہیں، ملک کے ساتھ یہ اس طرح دشمنی نکالتے ہیں، اور اسی طرح ملک کے اندر یہ انتشار پھیلانے کے لیے بہت زیادہ حربے کرتے ہیں، اور جب انتشار پھیل رہا ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کی ہوائیں دے کر اس کو اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے رمضان شریف کے پہلے عشرے میں جب تحریک لبیک کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بربریت ہو رہی تھی، یا ان کے آپس میں حکومت کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تھا، تب میڈیا کے اکثر چینل نے، بلکہ بہت زیادہ چینلوں نے، اگر یوں کہو کہ سب چینلوں نے ماسوا ایک کے یا ایک دو کے، سب نے اس وقت تحریک لبیک کے خلاف بکواسات کی۔ کیوں کہ ان کا مدعا ناموس رسالت تھا، کیونکہ ان کا نظریہ ناموس رسالت تھا، وہ مسلمان تھے، دیندار لوگ تھے۔ تو یہ دیندار لوگوں کو دبانے کے لیے انہوں نے مذہب کو، اسلام کو نشانہ بنا کر پوری دنیا پر بدنام کر دیا، اور یہ کہا کہ مذہبی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، جبکہ وہ سیاسی طبقہ ہے، سیاسی جماعت ہے، اور وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اگر آپ ان کا ووٹ بینک دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ پیسہ دے کر ووٹ خرید لیتے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی حکمرانی کے ذریعے، کسی نہ کسی طاقت کے ذریعے ووٹ لے کر آتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ووٹ پیسوں کے ذریعے لے کر نہیں آتے، بلکہ اپنا ایک صرف مسلمان ہونا، دیندار ہونے کے ناطے یہ ووٹ لیتے ہیں۔ تو ان کا ووٹ تمام لوگوں سے، تمام مذہب، تمام سیاسی جماعتوں سے ووٹ بینک زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے سیاسی جماعت نہیں کہا بلکہ مذہبی جماعت کہا۔ مذہبی جماعت اس لیے کہا کیونکہ ان کو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، اسلام پر انہوں نے حملہ آور ہونا تھا، تو سیاست پہ انہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے، سیاست کے ذریعے انہوں نے جیبیں بھرنی ہوتی ہیں، انہوں نے حکمرانوں سے لفافے لینے ہوتے ہیں، یہ لفافے لے کر ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جب اسلام کی باری ہو تو حکومت سے لفافے لیتے ہیں، جب ملک کی باری ہو تو دوسرے ایجنسیوں سے، دوسرے غیر مسلم ممالک کی ایجنسیوں سے یہ پیسے لے کر ان کی زبان بولتے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بہت سارے اینکر ایسے ہیں جو ملک دشمنی میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، فوج پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے خلاف زبان درازی، بہرحال اس پر ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ یہ کم سے کم لوگ جو ہیں
ان کو آپ لوگوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں کے پروگرام سے دور رہیں، ان لوگوں کے پروگراموں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ ملک کے دشمن ہے۔ اب میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ خود اچھا اور بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے کا نام لوں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں ڈر کر بات نہیں کر رہا، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا زیادہ لوگ ہیں، اتنا زیادہ لوگ ہیں کہ میں اگر نام لینے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پروگراموں سے، ان لوگوں کے چینلوں سے آپ زیادہ سے زیادہ دور رہیں، تاکہ آپ کو اسلام کے خلاف بھڑکایا نہ جائے۔ اگر اسلام کے خلاف آپ کے سامنے کوئی بات آئے گی تو صاف ظاہر ہے آپ کے جذبات مجروح ہوں گے۔ جب آپ کے جذبات مجروح ہوں گے، آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے میں ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ نیگیٹو بھی ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔